بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جنات کے بارے میں چند باتیں بیان کروں گا انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ جن ہماری آنکھوں سے پوشیدہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جن کی جمع جنات ہے۔ جنات وہ مخلوق ہرگز نہیں جنہیں بعض لوگ غلطی سے خطاکار فرشتے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا جو دھواں نہیں چھوڑتی، جیسا کہ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہیں بتا دی گئی ہے۔ بہرحال جن نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس کا نام ابلیس تھا۔ انسانوں کی طرح جنات بھی ایمان لانے نہ لانے اور ہدایت کو قبول یارد کرنے میں خود مختار بنائے گئے ہیں، جیسا کہ سورہ الجن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے سوا بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں یعنی مذاہب پر تھے۔ بہرحال جنات میں سے ایک گروہ نے قرآن مجید کی تلاوت سن کر ایمان لے آیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پھر جب وہ اس کی تلاوت سننے کو حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہا، خاموش رہو۔ چنانچہ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے۔ بہرحال جن انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ وہ مختلف شکلیں بدلنے اور بعض ایسے حیرت انگیز کام بھی کر سکتے ہیں جو انسانوں کے بس سے باہر ہیں، مگر قرآن نے یہ واضح کہا ہے کہ وہ غیب دان نہیں ہیں، یعنی انہیں کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ اور جنات چونکہ با اختیار اور آزاد مرضی رکھنے والے ہیں، اس لیے انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ایمان اور نیکی کے سبب انہیں نجات ملے گی، اور کفر اور برائی کی بنا پر جہنم میں پھینکے جائیں گے۔